اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کرتے ہیں رب کریم کے بابرکت نام کے ساتھ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک اللہ والے کا واقعہ بیان کریں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ حضرت سیدنا ابو عباس موتیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہاشمی پڑوسی کے معاشی حالات ٹھیک نہ تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ ان کے ہاں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو وہ اپنی بیوی کو کھلا سکے۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا، آپ میری کیفیت سے اچھی طرح واقف ہیں، اس وقت مجھے غذا کی سخت ضرورت ہے تاکہ میری کمزوری دور ہو جائے۔ اب میں مزید صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، خدارا کچھ کیجیے۔ آپ بیوی کی یہ حالت دیکھ کر بہت بےتاب ہو گئے اور عشاء کی نماز کے بعد ایک دکاندار کے پاس گئے۔ وہ اکثر اس دکاندار سے غلہ وغیرہ خریدتا تھا۔ اس دکاندار کا اس پر قرض بھی تھا۔ اس نے دکاندار کو گھر کی ساری حالت بتائی اور کچھ خورد و نوش کا سامان طلب کیا اور کہا میں جلد ہی اس کی قیمت ادا کر دوں گا، لیکن دکاندار نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے دکاندار کے پاس گیا اور اپنی حالت سے آگاہ کر کے کچھ چیزیں طلب کی، لیکن دوسرے دکاندار نے بھی صاف انکار کر دیا۔ الغرض جس سے کچھ امید تھی وہ ان سب کے پاس گیا، لیکن کسی نے اس کی کچھ مدد نہ کی۔ وہ بہت رنجیدہ ہوا اور سوچنے لگا، اب میں کس کے پاس جاؤں گا اور کس سے اپنی فریاد کروں؟ کون ہے جو میری حاجت کو پورا کر دے؟ یہ سوچتے سوچتے وہ دریائے دجلہ کی طرف چلا گیا۔ ایک ملاح نے اس کو دیکھا جو اپنی کشتی میں بیٹھا مسافروں کا انتظار کر رہا تھا۔ ملاح نے اس کو دیکھ کر آواز لگائی، میں فلاں علاقے کی سواریاں بٹھاتا ہوں، اگر کوئی مسافر ہے تو آ جائے۔ وہ آدمی اس کی طرف چلا گیا اور ملاح کشتی کنارے پر لے آیا۔ آدمی کشتی پر سوار ہوا اور کشتی دریائے دجلہ کا سینہ چیرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ ملاح نے اس سے پوچھا، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کچھ معلوم نہیں۔ ملاح نے تعجب سے پوچھا کہ تجھ جیسا عجیب آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ تم اتنی رات گئے میرے ساتھ کشتی میں بیٹھے ہو اور تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تم نے جانا کہاں ہے؟ ملاح کی یہ بات سن کر اس نے ملاح کو اپنے سارے حالات سے آگاہ کیا تو وہ ہمدردانہ لہجے میں بولا، میرے بھائی غم نہ کرو، میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں، جہاں تک ہو سکا میں تمہاری پریشانی حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر ملاح نے ایک جگہ کشتی روکی اور اس دریائے دجلہ کے کنارے ایک مسجد میں لے گیا اور کہا، میرے بھائی اس مسجد میں سیدنا معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ رات دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم وضو کر کے مسجد میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کے اس نیک بندے سے دعا کرواؤ، انشاءاللہ ضرور کوئی راہ نکل آئے گی۔ وہ وضو کر کے مسجد میں داخل ہو گیا تو دیکھا کہ سیدنا معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ محراب میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ اس نے بھی 2 رکعت نماز ادا کی اور سلام کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب بیٹھ گیا۔ نماز کے بعد فارغ ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کا جواب دیا اور کہا، اللہ تم پر رحم فرمائے، تم کون ہو؟ اس نے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات پوری توجہ سے سنی اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ باہر موسم خراب ہونے لگا، بارش زور پکڑتی جا رہی تھی۔ وہ بہت گھبرایا کہ میں اپنے گھر سے کتنا دور آ گیا ہوں، بارش بڑھتی جا رہی ہے، نہ جانے گھر والے کس حال میں ہوں گے، اس شدید بارش میں میں اپنے گھر کیسے جاؤں گا؟ وہ انہی خیالات میں گم تھا کہ اچانک مسجد سے باہر کسی جانور کی آواز سنائی دی۔ ایک سوار اپنی سواری سے اتر کر مسجد میں داخل ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز سے فراغت کے بعد اس سے پوچھا، تم پر اللہ رحم کرے، تم کون ہو؟ اس نے کہا، حضور میں فلاں شخص کا قاصد ہوں، انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں چادر اوڑھ کر سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو اچھی حالت میں دیکھا۔ میں نے ایک خوبصورت خواب دیکھا اور اپنے اوپر ایسی رحمت کی برسات دیکھی کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میں آپ کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اسے قبول فرما کر مجھ پر احسان فرمائیں۔ آپ جسے مستحق سمجھیں یہ ساری رقم اسے عطا فرما دیں۔ قاصد کا پیغام سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ ساری رقم اس آدمی کو پیش کر دو۔
قاصد نے کہا حضور یہ 500 دینار ہیں۔ کہا ہاں سب کے سب اسے دے دو۔ قاصد نے ساری رقم اس آدمی کو دے دی۔ اس نے ساری رقم چادر میں رکھی اور آپ رحمت اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور اسی وقت گھر کی طرف چل دیا۔ بارش میں بھیگتا پڑتا اپنے علاقے میں پہنچا اور سیدھا دکاندار کے پاس گیا اور کہا دیکھو یہ 500 دینار ہیں، اللہ نے اپنے رزق کے خزانوں سے مجھے عطا فرمائے ہیں، تمہارا مجھ پر جتنا قرض ہے وہ لے لو اور مجھے کھانے کا سامان دے دو۔ دکاندار نے کہا کل تک یہ رقم اپنے پاس رکھو، جو چیزیں تمہیں چاہیے تم لے جاؤ۔ پھر اس نے شہد، شکر، تلوں کا تیل، چاول، چربی اور بہت سی اشیاء اسے دیتے ہوئے کہا اب یہ تمام چیزیں اپنے گھر لے جائیے۔ اس نے کہا اتنا سارا سامان میں اکیلے کیسے اٹھا کر جاؤں گا؟ دکاندار نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا۔ کچھ سامان دکاندار نے اٹھایا اور کچھ اس نے خود اٹھایا۔ دونوں گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچے تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کیونکہ اس کی بیوی کمزوری کی وجہ سے اٹھ کر دروازہ بند کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ اس کو دیکھ کر شکوہ کرتے ہوئے بولی کہ نازک حالت میں مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ پھر بیوی نے کہا دیکھو میری کمزوری سے کیا حالت ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پریشانی دور ہو گئی، یہ دیکھو بہت سی کھانے کی اشیاء کثیر مقدار میں ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور اس کی تکلیف چلی گئی۔ اس آدمی نے اسے دیناروں کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا۔ اس نے سوچا کہیں خوشی کے مارے مر ہی نہ جائے۔ کھانا تیار ہوا تو سب نے کھانا کھایا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر صبح کو اس آدمی نے اپنی بیوی کو سارے دینار دکھائے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ وہ سن کر بہت خوش ہوئی اور غیبی امداد پر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی۔ پھر ان دونوں نے کاشت کے لیے کچھ زمین خرید لی تاکہ حاصل شدہ آمدنی کے ذریعے ان کے اخراجات پورے ہوتے رہیں۔ اس طرح کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت معروف قرہی رحمت اللہ علیہ کی برکت سے اللہ نے ان کی تنگ دستی اور مفلسی دور فرما دی اور وہ دونوں خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل وقت اللہ کے فضل سے گزر جاتا ہے اور مشکل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔